الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے ہو رہا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرنے کا ایک اہم ادب شرط بیان فرمائی کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں امت مسلمہ کو مسلمانوں کو آگاہ فرمایا ہے کہ اگر ان کی بات ماننے لگ جائیں گے اور ان کی پیروی کرنے لگیں گے تو یہ تو تمہیں اپنی طرح گمراہی میں مبتلا کر دیں گے، تو یہ بھی تمہیں بھی کفر میں مبتلا کر دیں گے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہود و نصارہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین کو اختیار نہ کر لو، اسلام کو نہ چھوڑ دو، تو اس لیے ان کی پیروی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں سب سے بہتر، سب سے آسان اور سب سے مکمل دین ضابطہ حیات اس امت کو عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعریف بھی بیان فرمائی کہ سب سے پہلے جو مکان تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے، اس زمین پر مکۃ المکرمہ میں بڑی برکتوں والی یہ جگہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بن گئے۔ اب یہ اللہ کی قدرت سے تھا۔ اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ جہاں نئی آبادی ہو، نیا شہر ہو، نئی کالونی بنے تو وہاں سب سے پہلے اللہ کا گھر، عبادت کی جگہ مسجد تعمیر کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں مسجد نہیں تھی، تو آپ نے اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور ایمان پر استقامت کا ذریعہ فرقوں سے، تقسیم سے، اختلاف سے امت کو بچانے کا ذریعہ سمجھایا، وہ ہے قرآن کریم جو کہ اللہ کی رسی ہے، اس سے مضبوط تعلق۔ قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یہی امت کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے بھی سمجھایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسے خود نیک عمل کرتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب، تعلیم دیا کریں کہ وہ بھی برے کاموں سے بچیں اور اچھے کاموں کی طرف آئیں، ان پر عمل کریں۔ یعنی خود عمل کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی، معاشرے کے جو افراد ہیں ان کو بھی نیکی کی طرف لانا، یہ بھی ذمہ داری میں شامل ہے ہر مسلمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو کچھ چہرے بہت روشن ہوں گے اور اس کی وجہ ان کے نیک اعمال اور ایمان ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جنت میں، اور کچھ چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، اس کی وجہ ان کا کفر ہے، ان کے گناہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سب سے بہتر امت ہو، اللہ نے سب سے افضل امت میں تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد اور تمہاری ذمہ داری دوسرے انسانوں کو، سب انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ ان کو جنت کے راستے پر لانا، چلانا اور جنت میں پہنچانا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ نیکی کا راستہ ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ یہ یہود و نصارہ، یہ کفار
کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان پر اعتماد نہ کرنا۔ یہ بظاہر تمہیں دوستی یا تمہارے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، پھر بھی دل کے اندر تم سے بغض، دشمنی اور کینہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں، ہر معاشرے میں، ہر شعبے میں ان سے محتاط رہنا۔ یہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کا ذریعہ ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں ایمان والوں کو غزوہ بدر کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا کہ وہاں دیکھیں بہت تھوڑی تعداد تھی، لیکن اللہ نے بڑی طاقت پر غلبہ عطا فرمایا۔ ایمان مضبوط تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل تھی۔ اللہ تعالی نے مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائے۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد کا تفصیلی ذکر ہے۔ غزوہ احد سورہ آل عمران میں اس چوتھے پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 121 سے 180 تک، یعنی 59 آیات ہیں جن میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ سمجھائی کہ کسی بھی میدان میں کامیابی چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ اللہ کی مدد ہے۔ اس لیے سب سے اہم کام اللہ کو راضی رکھنا، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان احد میں، اب مختصر میں عرض کر دوں کہ غزوہ احد یہ دوسری بڑی جنگ ہے مسلمانوں اور کافروں کی۔ کافر اس ارادے سے آئے تھے کہ بس اس دفعہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ مسلمان کمزور تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ جو مدینہ منورہ کے باہر ہے، اس کو اپنے پشت پر پیچھے رکھ کے صفیں بنائیں اور ان کفار کا مقابلہ کیا۔ 50 آدمی ایسے تھے جن کو پہاڑ کے اس درے پر کھڑا کیا گیا جہاں سے پیچھے سے کافر آ کر، دشمن آ کر حملہ کر سکتا تھا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، کافر مغلوب ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ یہ جو 50 آدمی پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے اس راستے پر، ان میں آپس میں اختلاف ہوا اور کچھ کہنے لگے کہ بس اب جنگ ختم ہو گئی، ہمیں نیچے جانا چاہیے۔ ان میں سے 10 آدمی صرف ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ تم نے یہاں کھڑا ہونا ہے، تو ہم نے آخر وقت تک یہاں رہنا ہے۔ بہرحال 40 آدمی نیچے آ گئے، 10 رہ گئے۔ تو یہ جو کافر یہاں سے واپس جا رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ چند افراد یہاں رہ گئے ہیں، تو انہوں نے اچانک حملہ کر دیا، وہ نہ روک سکے۔ بالآخر ان کافروں نے جب پیچھے سے آ کر حملہ کیا تو مسلمان سنبھل نہ سکے اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہوئے، تو حالات بالکل بدل گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر بیان فرما کر سمجھایا ہے کہ میدان احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی ہے، صدمہ پہنچا، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی ایمانی قوت کا امتحان لینا مقصود ہے، کہ کون مشکل حالات میں بھی ایمان پر قائم رہتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا مقصد مسلمانوں اور کافروں میں فرق کرنا، یعنی منافقوں کو پہچان، اور واضح ہو گیا تھا اسی وقت ان منافقین نے میدان بھی چھوڑا اور باتیں بھی بنائی کہ ہم کہتے تھے کہ یہاں لڑائی کے لیے نہ جاؤ۔ تیسرا مقصد فرمایا کہ بعض خوش نصیب مسلمان ایسے تھے جن کی چاہت تھی کہ ہمیں شہادت ملے، ان کی موت کا وقت آ چکا تھا، تو اللہ کریم نے ان کے لیے شہادت کا انتظام فرما دیا۔ بہرحال فرمایا کہ جہاد پر، ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنے والے وہ کامیاب ہیں، جنت کے حقدار ہیں، وہ چاہے اپنی موت دنیا سے جا رہے ہوں یا ان کو شہادت نصیب ہو جائے۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلانے والوں کا مقصد اگرچہ منفی تھا اور مسلمانوں کو کم ہمت کرنا چاہتے تھے، لیکن قرآن کریم نے اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل ہونے والی آیات نے اس کے اندر بھی مثبت پہلو پیدا فرما دیا۔
اور یہ سمجھایا کہ ابھی تو یہ افواہ تھی، بہرحال ایک وقت آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرمائیں گے، تو مسلمانوں کو چاہیے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے دین پر ہر حال میں قائم رہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے منافقوں کی بہت سی باتیں یہاں نقل فرمائی ہیں، اور یہ سمجھایا کہ وہ لوگ خود بھی موت سے ڈرتے ہیں تو جہاد سے پیچھے رہتے ہیں، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اسی خوف کے اندر مبتلا کر کے ان کو جہاد سے روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہ بھی سمجھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جو محبت کر رہے ہیں، اس کی وجہ آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں کہ آپ نے ان کو اس طرح سے محبت عطا فرمائی ہے کہ وہ سب کے سب آپ کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کریم نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے، اور بطور احسان کے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے پیارے نبی کو مبعوث فرما دیا۔ آپ کی تشریف آوری کا مقصد اور آپ کی ذمہ داریوں میں پہلا کام یہ ہے کہ آپ قرآن آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت سکھاتے ہیں۔ دوسرا عمل، آپ ان کے اخلاق نظریات کو پاکیزہ کرتے ہیں، برے اخلاق برے نظریات سے ان کو پاک کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن پاک کا مطلب بھی سمجھاتے ہیں، اور حکمت کی تعلیم کہ کیسے کتاب اللہ پر عمل کرنا ہے، سنت طریقہ، نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ کے ساتھ ساتھ تجارت نکاح شادی بیاہ وغیرہ پوری زندگی کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور یہی دین کہلاتا ہے، سنت پر عمل کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو غزوہ احد میں زخمی بھی ہو چکے تھے، لیکن پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تو پھر وہ ان کافروں سے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ اصل میں ابو سفیان جو اس وقت کافروں کا سردار تھا، اس نے راستے میں ایک جگہ پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ عجیب بات ہے، ہم غالب آ چکے تھے، مسلمان اتنے قتل ہو گئے اور اتنے زخمی تھے، اچھا موقع ان کو نمٹا چلے۔ واپس آنے کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو پھر تیار کیا۔ اب یہی زخمی حضرات یہ پھر چل پڑے، اللہ نے کافروں کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ وہاں ٹھہر نہ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہاں اللہ جل شانہ نے چونکہ جہاد کا ذکر ہے، تو اس میں جہاں مال جان کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اور اس سے زیادہ مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور ان کے لیے زیادہ کا وعدہ ہے، اور بخل کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ دنیا میں بھی یہ مال ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا، اور آخرت میں تو یہ سام بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا اور ڈسے گا۔ یہی مال ان کی ذلت کا اور ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے واضح طور پر فرمایا، یہ دنیا کی زندگی چند دن کا سامان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہاں دنیا کے اندر مال کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے، اور انسان کی اپنی جان صحت وغیرہ کے اعتبار سے بھی اس کو آزمایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ بہرحال سب کے لیے موت یقینی ہے، ہاں قیامت کے دن ہر ایک کے عمل کا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ کامیاب وہ ہوگا جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے، عقل مند سمجھدار لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، ہر شعبے میں ہر جگہ میں زندگی کے ہر قدم پر اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم پر قائم رہتے ہیں، بیٹھے بھی لیٹے بھی ہر حال میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہتے ہیں، ان کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے۔
سورہ ال عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیابی کے اصول سمجھائے۔ صبر یعنی مشکل حالات میں بھی اللہ کے حکم پر قائم رہنا، آپس میں اتفاق، آپس کا رابطہ، آپس میں اعتماد، اور تقوی، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ ایمان والوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لہذا ثابت قدم رہیں اپنے دین پر، کافروں سے مقابلے کے لیے تیار رہیں، آپس میں متفق رہیں، اور ہر طرح کی برائی سے، گناہوں سے بچتے رہیں۔ اس کے بعد سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، 176 آیات اور 24 رکوع ہیں اس میں۔ نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، عورتیں، خواتین۔ اس صورت میں اللہ جل شانہ نے دوسرے مسائل کے ساتھ عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے مسائل بڑی اہمیت اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، اس لیے سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا، اور ساتھ یہ سمجھایا کہ سارے انسان حضرت آدم اور اماں حوا کی اولاد ہیں، اس اعتبار سے سب کے سب ایک ہی نسل کے ہیں، اس لیے خاندانی وجاہت کی وجہ سے کسی کو حقیر، ذلیل سمجھنا یا کسی کو برتر سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی بھی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قبیلے، یہ رشتے بنائے ہیں تو ان کا حق بھی رکھا ہے، اور قیامت کے دن ان رشتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ خود اللہ تعالیٰ نگرانی فرما رہے ہیں، اس لیے وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا۔ احادیث مبارکہ میں بھی رشتہ داروں کے حقوق بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمائے۔ یہاں خاص طور پر وراثت کی تقسیم اور وراثت سے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ یتیم وارث ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر دور جاہلیت میں بھی ان کی وراثت پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، آج بھی ایسا ہے، اس لیے فرمایا ان کا مال ان کو دے دو، اور اس بات سے ڈرو کہ ایسا نہ ہو تمہارے بچے بھی یتیم رہ جائیں اور ان کے ساتھ ناانصافی ہو۔ لیکن یہ سمجھایا کہ ابھی وہ چھوٹے بچے ہیں، تو ابھی ان کے مال کی حفاظت یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جب وہ سمجھدار ہو جائیں پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ وراثت سے متعلق دوسری اہم بات یہ سمجھائی کہ وراثت میں جس طرح مردوں کا حق ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی ان کا حق پورا دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہمارے کام آئے گا، اس لیے بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، بھائی کام آئے گا بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو سمجھایا کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کون تمہارے لیے مفید ہے اور کون نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے تمہارا کام یہ ہے، جو تمہارے رب نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرو، جس کا جو حق بتایا وہ اس کو ادا کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہاں ہر ایک کا حصہ بیان فرمایا، بھائی کو کیا ملے گا، بہن کو کیا ملے گا، بیٹے کو کیا، بیٹی کو کیا، بیوی کو، خاوند کو، ہر ایک کے حصے متعین فرما دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان فرماتے ہوئے مردوں کو حکم فرمایا۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، احسان والا برتاؤ۔ اور بڑی نفسیاتی بات سمجھائی کہ بعض دفعہ ایک عادت پسند نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے رشتہ ختم کیا جاتا ہے یا گھر کے اندر سکون ختم ہو جاتا ہے، تو فرمایا مثبت سوچ رکھو کہ اگر ایک ادا، ایک عادت یا کوئی ایک چیز اس بیوی کی پسند نہیں ہے، تو اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہیں، مفید ہیں، تو ان کا لحاظ کر کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان فرماتے ہوئے ان کے حق مہر کا خاص طور پر ذکر فرمایا
کہ نکاح ہونے کے بعد سب سے پہلا حق جو خاوند کے ذمہ ہے وہ حق مہر ہے۔ حق مہر کے بارے میں فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ حق مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم اگرچہ بیان کی گئی ہے، موجودہ دور میں مفتیان کرام فرماتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں 5,000 کم از کم حق مہر ہونا چاہیے۔ بہرحال اصل جو مقدار ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی مالی حیثیت کا اعتبار کرتے ہوئے مناسب رقم اور مال ہو کہ دینے والے کو بھی پتہ چلے اور لینے والے کو بھی پتہ ہو کہ مجھے کچھ ملا ہے۔ بہرحال یہ قرض ہے مرد کے ذمہ، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے اس کے ذمہ یہ باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح سے متعلق سمجھایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ محرمات ان کو کہا جاتا ہے، ماں، بیٹی، حقیقی بہن یا ماں شریک باپ شریک بہن، اور اسی طرح پھوپھی، خالہ اور بھتیجی، بھانجی، اور وہ عورت جس نے دودھ پلایا ہو وہ بھی ماں کے درجے میں ہے۔ اسی طرح اس عورت کی اولاد جس کا دودھ پیا ہے، اس کی اولاد وہ بہن بھائیوں کے درجے میں ہے، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اسی طرح مرد نے جس عورت سے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی، اس عورت کی بیٹی سے اس مرد کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دو بہنوں کو ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں جمع کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔